الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ ناظرین، آئیے آپ کے سامنے مولانا سعد صاحب کی چند غلط تصریحات اور بد کلامی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوا چلوں۔ نمبر 1، حضرت فرماتے ہیں تعلیم و تعلم میں سب سے پہلا تقاضا اپنی جان و مال کا ہے۔ علم نہ بیچنے کی چیز ہے اور نہ خریدنے کی۔ جب علم کا سیکھنا سکھانا ذاتی کمائی سے ہٹ جائے گا تو معلم اور متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا۔ اس کے بعد دونوں قسم کے طبقے کو یہ کہہ کر کمانے کی دعوت دی کہ دور نبوی میں معلم و متعلم خود کماتے تھے اور صحابہ کرام لکڑیاں چن کر بیچتے تھے اور ازواج مطہرات کے 11 گھروں میں روزانہ تازہ گوشت پہنچاتے تھے۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت کے مروج نظام کو خلاف سنت بتانا اور بڑی جرأت اور ڈٹائی کے ساتھ علماء کو للکارنا کہ وہ اپنے تعلیمی نظام کو سنت پر لائیں، جس سے عوام کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ مدارس کا نظام تعلیم اور مشائخ کا نظام تربیت سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ عوام بلکہ سال والے علماء بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا سعد صاحب دعوت کے ساتھ تعلیم کی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور تعلیم کی اصل سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اس لیے سارے علماء ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ جناب والا کہتے ہیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ معلم اور متعلم دونوں مسجد میں ایک حلقے میں جمع ہو۔ علم کا حلقہ خواص کے لیے مختص کرنا خلاف سنت ہے۔ ایسے حلقے سے خواص کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے علماء کو چاہیے کہ وہ مساجد میں علم کا حلقہ لگائیں اور نظام تعلیم کو رواج سے ہٹا کر سنت طریقے پر لائیں۔ نمبر 3، جماعت میں نکلنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہماری اجتماعی بنیادی غلطی ہے کہ ہم نفر کو محض قتال پر محمول کرتے ہیں۔ یہ ہماری اجتماعی غلطی ہے۔ لوگوں نے ان آیات کو ایک دفاعی عارضی قتال پر محمول کر دیا ہے۔ یہ لوگ احمق ہیں اور یہ سب کی اجتماعی غلطی ہے۔ حالانکہ فی سبیل اللہ کو اگر عام مانا جائے تو جماعت کے ساتھ خیر کے سارے کام اس میں شامل ہوں گے، لیکن جناب والا کے نزدیک جہاد اور فی سبیل اللہ اب صرف جماعت میں نکلنے کے ساتھ خاص ہو گیا۔ انہوں نے جہاد کو سرے سے خارج کر دیا ہے اور جہاد کے مقصد کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک تحریف اور صریح گمراہی ہے۔ اب تک فی سبیل اللہ اور جہاد کے مفہوم کو عام یا خاص ماننے میں اختلاف تھا۔ جماعت والے عام کہہ کر تبلیغ کو بھی اس میں داخل کرتے تھے۔ جناب والا نے اپنی جہالت اور بد فہمی کی وجہ سے پہلے اکابر کے خلاف ایک نیا خطرناک نظریہ ظاہر کیا اور اس پر اتنا اصرار کیا کہ سارے اہل حق علماء کو عوامی مجمع میں اجتماعی غلطی کا مجرم گردانتے ہیں، سب کو احمق و بیوقوف بتاتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کریم کی آیت فلولا نفر من کل امہ کی سب سے عمدہ تفسیر کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جماعت میں نکلنا اس لیے ہے تاکہ علماء بذات خود امت کے جہل کا مشاہدہ کریں۔ جی ہاں، سب سے عمدہ تفسیر اس کی یہی ہے اور رسوخ فی العلم کے لیے نکلنا شرط ہے۔ پھر یہ چیلنج کیا کہ عوام میں نکلے بغیر علم میں رسوخ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، علماء پر نکیر کرتے ہوئے کہا کہ
صرف طلباء کو تعلیم دینا یہ خلاف سنت ہے۔ علماء یہ چاہیں کہ کتابیں لکھ دیں اور عوام کتاب پڑھ کر عمل کر لیں، یہ دور نبوت کے بالکل خلاف ہے۔ کتاب سے تعلیم دینا کسی نبی کا طریقہ نہیں تھا، نہ کسی صحابہ کا طریقہ تھا۔ نمبر 6، تصنیف و تالیف پر تردید کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم نے مسائل پر کتابیں لکھ دی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ تعلیم و تعلم رواج کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ نمبر 7، درس کے مروج طریقے پر تردید کرتے ہوئے کہا کہ علم کا موضوع ایک دوسرے کے دلائل کی تردید نہیں ہے، اور پھر کہا کہ ہم سب اجتماعی طور پر کوشش کریں کہ نظام تعلیم پلٹ کر سنت پر آ جائے، حالانکہ خود جناب والا کے بیان کا بنیادی موضوع تردید و تقلید ہی ہوتا ہے۔ نمبر 8، امر بالمعروف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت والا فرماتے ہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ گشت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ لو بھائی۔ نمبر 9، تعلیم و تعلم کے جدید نظام یعنی مدارس کا مروج طریقہ، رسائل، کتابوں کی اشاعت اور آن لائن بیانات وغیرہ کے ذریعہ علم دین کی اشاعت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جدید نظام یہ علم کے پھیلانے اور علم کے دائرے میں وسعت پیدا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل وسعت پیدا نہیں کر رہا ہے، جہل اور تنگی پیدا کر رہا ہے۔ علم کو آگے منتقل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ علم سینہ بسینہ چلنے کی چیز ہے۔ علم کو لکھ کر نہیں بھیجا جائے گا، علم نشر و اشاعت کی چیز نہیں ہے۔ اس پر بھی اتنی شدت سے نکیر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سنت کا دشمن گردانتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی تحریفات کے بعد اپنے ایجاد کردہ طریقہ دعوت کو منسوب علیہ مسنون بتانا اور مخصوص طریقے کے تارک کو کھلم کھلا عذاب کی دھمکیاں دینا، وعیدیں سنانا، یہ کہنا کہ جماعت میں نکلنے میں تاخیر کرنا موجب عذاب ہے۔ نمبر 11، مساجد کو مروج اعمال سے اس طرح مربوط کرتے ہیں کہ اصل عبادتیں نماز، تلاوت وغیرہ کو ثانوی اور ضمنی عمل بتاتے ہیں، اور دعوت اور تعلیم کو مسجد کے اصل اعمال ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ائمہ کو اس کا پابند بناتے ہیں۔ گویا مسجد کا اصل کام صرف یہی مروج امور ہیں جن کا امام کو کرنا بھی ضروری ہے، نہ کرنے پر توہین و تذلیل کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ نمبر 12، مدارس پر یہ کہتے ہوئے نکیر کرتے ہیں کہ جہل کے علاج کے لیے ان کا قیام ہرگز کافی نہیں، حالانکہ جہالت کو دور کرنے کی جتنی شکلیں مروج ہیں وہ سب مدارس ہی سے نکلی ہوئی ہیں۔ نمبر 13، عوام میں جماعت کے کام کے فضائل و مناقب اس طرح بیان کرنا جس سے یہ ذہن بن چکا ہے کہ ماضی میں دین کی دوسری محنتیں سب بے ضرورت اور خلاف سنت تھی، اور آج بھی جتنے کام مروج تبلیغ کو چھوڑ کر کیے جا رہے ہیں وہ سب فضول اور بے ضرورت اور خلاف سنت ہیں، جس سے حتیٰ کہ اکابر علماء کے فتاویٰ کو بھی حسد اور جلن بتا کر کھلے عام مخالفت کر رہے ہیں۔ خود جناب والا جگہ جگہ کہتے ہیں کہ ہماری بنیادی اجتماعی غلطی ہے، ہماری بنیادی اجتماعی غلطی ہے۔ اس جملے سے حضرت والا اپنے نظریے کی تائید کرنے کے لیے جمہور کی غلطی بتانے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ نمبر 14، بھوپال اجتماع 2022 عیسوی کے مغرب بعد کے بیان کو بھی سنا گیا تو معلوم ہوا کہ شریعت کے اصلاحی الفاظ ہجرت، نصرت، دعوت، نفر، خروج فی سبیل اللہ، غزوہ، سریہ، جہاد، امیر وغیرہ کی حقیقت بدل کر رکھ دی ہے۔
ایسی اصطلاحات کے بارے میں قرآن و حدیث اور صحابہ کے واقعات میں جہاں بھی کچھ ملتا ہے جناب والا بعین ہی اپنے مخترع کیے ہوئے نظام پر منطبق کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ سے پھر جانے کا گناہ تولی یوم الزحف کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ باتیں ہم نے نمونہ کے طور پر لکھی ہیں، ورنہ معنوی تحریفات اور لفاظی کی قبیل کی باتیں تو پورے بیان میں بھری ہوئی ہیں۔ اس طرح کا بیان جو بھی سنتا ہے اس کا پہلا تأثر یہی قائم ہوتا ہے کہ مدارس، علماء، تعلیم و تربیت کا مروج نظام سب خلاف سنت ہے اور مولانا سعد صاحب کا اختراع کیا ہوا نظام ہی منصوص علیہ اور مسنون ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب بیچ بیچ میں مدارس کو دین کا قلعہ بتا کر اور علماء کو مصلح گردان کر آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی شخصیت کو ساری دنیا کے سامنے ایک مصلح اعظم اور ایک مجتہد مطلق کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے۔ اسی لیے وہ بات بات میں کہتے ہیں کہ یہ عالمی غلطی ہے، یہ سب کی اجتماعی غلطی ہے۔ ہم نے اب تک مولانا سعد صاحب کے جو بیانات سنے ہیں ان سے مولانا سعد صاحب کے انحراف کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قلت علم اور طبیعت کی آزادی کے باوجود اپنے دائرہ علم سے باہر جا کر اہل فن سے مراجعات کیے بغیر محض اپنی فہم سے قرآن و حدیث اور صحابہ کے واقعات کی تفسیر و تشریح اور دینی امور میں بے جا دخل اندازی کرنا، اور وہ بھی مجتہدانہ انداز سے، یہی وہ اصل شذوذ ہے جس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے شاذ اور منکر اقوال و آراء اور غلط گمراہ کن افکار و نظریات یکے بعد دیگرے مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ حضرات اکابر، معاملہ بہت ہی گمبھیر اور خطرناک بن چکا ہے۔ صریح گمراہی پھیل چکی ہے، دین کو بدل کر رکھ دیا گیا ہے اور یہ گمراہیاں گھر گھر اور علاقہ علاقے پھیل رہی ہیں۔ مولانا سعد صاحب اور ان کے حامی علماء اپنے باطل افکار پھیلانے کے لیے سیدھے سادے بے قصور عوام الناس کا استحصال کر رہے ہیں۔ ہم اپنے صوبے میں مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جاہل عوام کا ایک بڑا طبقہ گمراہی میں ملوث ہو گیا ہے اور ان لوگوں نے سال والے علماء کو ہمارے اور عوام کے بیچ حائل بنا دیا ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو اصلاح سے عاجز و مجبور محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ سال والے علماء و عوام کو ہم سے یہ کہہ کر بدظن کر دیتے ہیں یہ لوگ جماعت میں نہیں لگے ہوئے ہیں، حضرت جی کے علوم تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ سال والے علماء مولانا سعد کی باتوں کو بیانات میں آگے بڑھا رہے ہیں اور تعویلیں کر رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں، رسالے لکھ رہے ہیں، مولانا سعد صاحب کو دلائل فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہمارے صوبے میں کتنے ائمہ کو ان لوگوں نے امامت سے الگ کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر نے صاف صاف رہنمائی نہیں کی تو اندیشہ ہے کہ علماء کرام مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں اور اصلاح کی رہی صحیح امید ختم ہو جائے۔ آپ حضرات نے بلا خوف لومۃ لائم ایک بڑا قدم اٹھایا تھا اور متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا اور سب کو دعوت دی تھی کہ مولانا سعد صاحب کی گمراہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر دوسری تحریر میں لکھا تھا کہ مولانا سعد صاحب ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے دشمن بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر پر بیہودہ قسم کے الزامات لگانے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ قصے لکھتے رہتے ہیں، چیلنج کرتے رہتے ہیں، ایسی غلط اور بے بنیاد باتیں بھی پھیلاتے ہیں کہ دیوبند کے لوگ عوام کی بھیڑ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اپنا دامن بچا رہے ہیں، اور ہم ایسی باتوں کی
پرزور تردید کرتے آئے ہیں۔ ہمیں دیوبند کے اکابر پر کامل اعتماد ہے کہ وہ حق کے معاملے میں ہرگز کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم تمام ائمہ کرام اور علماء اعظام اکابر علماء دیوبند سے دست بدست درخواست کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائی جائے اور مولانا سعد صاحب کے تازہ بیان پر غور و فکر کر کے صاف لفظوں میں شرعی حکم بیان کیا جائے کہ کیا عوام اور علماء کے لیے مولانا سعد صاحب کے بیان میں شریک ہونا صحیح ہے؟ کیا ان کو دینی مقتدا بنانا درست ہے؟ اگر گنجائش نکلتی ہے تو اس کو بتا دیا جائے تاکہ ہم بھی یکسو ہو جائیں، اور اگر گنجائش نہیں نکلتی ہے تو اس کو بھی صاف صاف بتا دیا جائے تاکہ ہم بھی متنبہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔